ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنا تمام وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر خرچ کیا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات پر ارشاد فرمایا کہ اے ابی، اگر تم ایسا ہی کرو گے، یعنی جیسا تم نے کہا ہے اگر ایسا ہی کرو گے تو تمہارا یہ عمل تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام نماز اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اس میں نماز کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمایا گیا ہے اسے ہم بیان کریں گے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یعنی نماز ان کے لیے بالکل بھی بھاری نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے دلی توجہ کے ساتھ جھکتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں اور اللہ سے ڈر کر نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کو بزرگان دین کے احوال سے، ان کے واقعات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عباس ایک مشہور نام ہے، آپ مفسر قرآن بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم و حکمت کی دعا ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرزند یعنی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اس نماز کو اتنا دراز کیا، یعنی اتنا طویل کیا، لمبا کیا، یہاں تک کہ لوگ آپ کے بیٹے کو دفنا کر تدفین سے فراغت پا کر دوبارہ واپس لوٹ آئے، اور اس دوران آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ لوگوں نے جب اس کی وجہ آپ سے پوچھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ مجھے اپنے اس فرزند یعنی اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی جدائی کا جو صدمہ ہے
وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا پھر میں نے کیا کیا، میں نماز میں مشغول ہو گیا اور اس صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، وہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا صحیح جو مطلب ہے وہ جانتے تھے، اور اس صحیح مطلب کو جاننے پر وہ اس سے فائدہ بھی اٹھایا کرتے تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت بھی فرمائی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ تم مدد چاہو، یعنی اگر انسان نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتا ہے اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مدد مانگتا ہے، تو خالق کائنات نماز اور صبر کے ذریعے اس بندے کو مدد عطا بھی فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک مشہور نام ہے، آپ ان کے ماموں جان بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں آپ کی پڑوسن حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی کہ حضور اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ اسے لے گئے ہیں، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، برائے کرم یعنی ایک ریکویسٹ کی کہ آپ میرے بیٹے کی سفارش کر دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھجوا دیجئے، اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو کسی اور کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، وہ آپ کی طرف سے سفارش کر دے۔ پڑوسن کی اس فریاد کو سن کر حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کھڑے ہو گئے اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز پڑھنے لگے۔ نماز میں مشغول ہے، وہ عورت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ عورت کہنے لگی کہ ابو الحسن ذرا جلدی کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں، حوالات میں بند نہ کر دے۔ آپ نماز میں پھر بھی مشغول رہے، یہاں تک کہ آپ نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمانے لگے، اے اللہ کی بندی، میں تمہارے ہی کام میں مصروف تھا، یعنی تمہارے معاملے کو میں حل کر رہا تھا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ میرے ساتھ چلیے اور حاکم کے پاس جا کر سفارش کر دیجئے، اور آپ کی سفارش سے میرے بیٹے کو رہا کر دیا جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ گھر سے نکلتے، چپلے پہنتے اور پھر اس کے بعد حاکم کے پاس چلے جاتے اور جا کر سفارش کر دیتے، یا سپاہیوں کے پاس پہنچتے اور ان کو ریکویسٹ کرتے اور چھڑا دیتے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، صرف نماز میں مشغول ہیں اور دعویٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ہی معاملے کو حل کر رہا تھا۔ لیکن کیسے؟ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ بھی آن پہنچی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے ذریعے سے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ہم اگر چاہیں تو کسی کا کام بلکہ اپنے ہی بگڑے ہوئے کاموں کو بھی بنوا سکتے ہیں۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ اگر انسان نیت کر کے پڑھتا ہے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے میرے فلاں فلاں مسائل حل کر دے، میری رزق کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور کر دے، جو مصائب و آلام میرے گھر میں آ چکے ہیں وہ مصائب و آلام میرے دور ہو جائیں، تو رب کریم نہ صرف اس کے لیے ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، بلکہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اور جس نیت کے ساتھ وہ نوافل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو خالق کائنات اس کے لیے بھی اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں رہا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا کہ کم و بیش 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے باغبان یعنی آپ کے مالی نے ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ حضور قحط سالی ہے، دعا کیجیے، بارشیں نہیں ہوتی۔ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے اس باغبان سے مالی سے فرمانے لگے کہ آسمان کی طرف ذرا دیکھو، کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، جیسے آسمان پہلے تھا ویسے ہی نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے دوبارہ نماز شروع کر دی۔ یہی سوال آپ نے نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اس سے کیا تو اس نے پھر وہی جواب دیا۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اس باغبان سے، اپنے مالی سے آپ نے سوال کیا کہ کیا آسمان پر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی تمہیں نظر آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا تیسری یا چوتھی مرتبہ کے سوال کے جواب میں کہ حضور ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ٹکڑا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ آپ نماز اور دعا میں مسلسل مشغول رہے، یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف ابر یعنی بادل آ گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے باغبان کو حکم دیا، گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی ہے۔ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑایا اور دیکھا، پھر آ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یہ بارش مسیرین یا مسیرین اور غضبان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی۔ بارش چاہیے نماز میں مصروف ہو جائیں، دعا میں مصروف ہو جائیں، اور اپنی مشکلات ہیں ان کے لیے بھی اللہ سے مدد نماز کے ذریعے سے مانگ لیں۔ اللہ رب العزت نماز کے صدقے میں بندے کو کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کی مشکلات بھی دور فرماتا ہے اور اس کو اپنی رحمتیں بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لشکر ایک مرتبہ افریقہ کے جہادوں میں کسی ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی نظر نہیں آتا تھا، اور اسلامی لشکر شدت پیاس سے بے تاب ہو گیا۔ ادھر پیاس کی شدت ہے، دور دور تک، میلوں دور تک پانی کہیں بھی نظر نہیں آتا، پانی کا نام و نشان بھی موجود نہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا اپنے سم یعنی پاؤں زمین پر رگڑنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور نیچے ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی وہاں سے اس پتھر کو پکڑ کر ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے بھی خوب پانی پیا اور لشکریوں نے اپنی اپنی مشکیں جو ان کے پاس تھیں انہیں پانی سے بھر لیا کہ شاید آگے مزید پانی کی ضرورت پیش آئے۔ پھر اس چشمے کو بہتا ہوا چھوڑ کر یہ جو لشکر تھا یہ آگے روانہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی بلا نازل ہو جائے، کوئی بھی نازک معاملہ درپیش آئے، کوئی پریشانی ہو تو فوراً نماز کا سہارا لے لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی بھی اہم معاملہ جب درپیش ہوتا تھا تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ نماز تمام اذکار اور دعاؤں کی جامع ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے۔ اس کی برکت سے رنج و غم سے انسان کو راحت اور سکون مل جاتا ہے، بندہ خوب اطمینان میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، اے بلال ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال اٹھو، آذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہو جائیں اور ہمیں اس نماز کی برکت سے راحت ملے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم آسمان سے کوئی گڑگڑاہٹ وغیرہ کی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگے تو اس وقت نماز پڑھنا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آ گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی کہ زلزلہ آ جانا بھی ایک مصیبت ہے، پریشانی ہے، بہت سے گھر بے گھر بھی ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے مال و متاع انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، شدید مشکلات کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک مصیبت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس مصیبت اور پریشانی کے وقت میں نماز پڑھی۔ اور یاد رکھیے، ایمان والوں پر جو مصائب و آلام آتے ہیں ان کی وجوہات عام طور پر جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں وہ دو ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے بندے کے اپنے ہی کرتوت کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے وہ مصائب و آلام میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی بندے کی بدعمالیاں اس کی وجہ سے مصائب و آلام کا شکار ہے، پریشانیوں پر پریشانیاں، سودی لین دین کر رہا تھا، بظاہر مال آتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن ایک دم اچانک پھر مفلسی اور محتاجی کی راہوں پر چل پڑا، رشوت کا لین دین کر رہا تھا، حرام مال کھا رہا تھا، لوگوں پر اپنا تسلط جمائے بیٹھا تھا اور ہر ایک کو اپنی نظروں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی پاور سے اور اپنے مال و متاع سے ڈرا رہا تھا، لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ اللہ کی لاٹھی جو بے آواز ہے پھر اللہ کی گرفت میں آ گیا، ان بطش ربک لشدید، اور مفلسی اور محتاجی کی طرف چل پڑا۔ تو یہ انسان پر جو مصیبت آئی وہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آئی۔ اور بسا اوقات جو دوسرا سبب قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے انسان کی آزمائش، امتحان ہوتا ہے اور اس کی جانچ کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، کن کو؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جو کسی معاملے میں تمہیں خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، جیسے جان جانے کا خوف انسان پر طاری ہو جاتا ہے، مال ہلاک ہونے کا خوف، چوری ہونے کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بندے کو بھوک میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، جیسے تنگ دستی ہے، رزق میں کمی یا بیماری آ جاتی ہے، اور تمہارا مال کم ہو جاتا ہے، نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، کپڑا وغیرہ جل جائے، جانوں میں کمی ہو جائے، جیسے کسی کا کوئی بندہ مر جاتا ہے، یہ سب تکالیف اس لیے ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، تمہاری جانچ کرتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب کسی کا امتحان لیا جاتا ہے تو نتیجہ دو حال سے خالی نہیں نکلتا، یا تو انسان پاس ہو جاتا ہے یعنی کامیاب ہوتا ہے، یا فیل ہو جاتا ہے یعنی ناکام ہو جاتا ہے۔ اور فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ جو
بندے کا عمل ہوتا ہے وہ اپنے پاس لکھ لیتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق بندے کو اجر ملتا ہے اگر یہ صبر کرتا ہے، اور اگر یہ صبر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، مصائب و آلام پر ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اور پریشانیاں جب بھی آ جائیں، مصائب و آلام آ جائیں، ہماری آزمائشیں ہمیں بالکل واضح نظر آنے لگیں، تو نماز ایک سہارا ہے، صبر ایک سہارا ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے، خالق کائنات اپنے بندوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ریکارڈڈ سوالات کو شامل کرنے کا۔ آئیے ریکارڈڈ سوالات اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد عمر دراز ہے۔ میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی میت کو غسل دے تو اس پر نہانا اور کپڑے تبدیل کرنا کیا ضروری ہے؟ میت کو غسل دینے سے نہ تو نہانا فرض ہوتا ہے، نہ ضروری ہوتا ہے، اور نہ ہی کپڑے بدلنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ مستحب ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا ہے وہ بعد میں خود بھی غسل کر لے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں۔ کوئی بھی شخص اگر میت کو غسل دینے کے بعد اگر کپڑے تبدیل نہیں کرتا اور نہ ہی نہاتا ہے تو اس پر کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ جی مزید سوال چلائیے۔ نام محمد زبیر۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ خطبے کے دوران اگر سنتیں پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر خطبے کے دوران کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ سنتوں کو پورا کرے گا یا سنتوں کو توڑ دے گا؟ اور اگر خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہ سنتیں پڑھ رہا تھا تو اب اس کا کیا حکم ہے کہ خطبہ ہوتے ہی وہ سنتوں کو ختم کر دے گا یا اس کو پورا کر دے گا؟ جواب عنایت فرما دیں۔ خطبے کے دوران جمعہ کی سنتیں پڑھنا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر کسی نے دوران خطبہ سنتیں شروع کی ہیں تو فقہا فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ سنتیں توڑ دے اور پھر غیر مکروہ وقت میں اس کی قضا بھی کر لے۔ اور جس شخص نے سنتیں پہلے پڑھنا شروع کی ہوں اور پھر خطبہ شروع ہو گیا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب ان سنتوں کو پورا کر لے اور کبھی پھر آئندہ ایسا نہ کرے، بلکہ وقت انسان کے پاس ہوتا ہے، آج کل تو گھڑیاں موجود ہیں، ہم جب بھی آئیں وقت دیکھ کر سنتیں شروع کر سکتے ہیں۔ پہلے وقت دیکھیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں شروع کیجئے۔ اگر تو وقت ہے تو پڑھ لیجئے، اور اگر وقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر خطبہ سماعت کریں۔ بلکہ جمعۃ المبارک کے دن تو نماز جمعہ کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ جب ندا کر دی جائے، جب اذان کہی جائے، پھر اس کے بعد فوراً تیاری کر کے مسجد میں آ جائیں اور آ کر خطاب سنیں۔ پھر اس کے بعد جب سنتیں پڑھنے کا وقت دیا جاتا ہے تو اس وقت یہ آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی بھی وقت میں، جیسے دوران خطبہ شروع کی تھی یا پہلے شروع کی تھی، اب اگر دوران خطبہ سنتیں شروع کی تھی تو حکم یہ تھا کہ توڑ دیں، لیکن نہ توڑیں، تو اب ایسی صورت میں سنتیں کمپلیٹ کر لیں تو تب بھی سنتیں تو ہو جائیں گی، ایسا نہیں کہ سنتیں نہیں ہوں گی، سنتیں تو ہو ہی جائیں گی، ادا ہو گئیں، لیکن یہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے دوران خطبہ سنتیں شروع کی تھی جو کہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔